الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. وعن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس سلسلے میں لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہر کسی کو پوری طرح سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور عید الاضحیٰ کو پورے شان و شوکت کے ساتھ اس کے مناسک اور رسوم کو ادائیگی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کے موقع پر 2-3 سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ کھال کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. کھال کی قیمتیں گھٹ گئیں. اب کھال کی قیمتوں سے ادارے چلتے تھے، مدرسے چلتے تھے، یتیم خانے چلتے تھے اور جو غریبوں محتاجوں کے لیے تعاون کے ادارے ہوتے تھے وہاں پیسے جاتے تھے، پھر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. ویسے ہی لوگ بیچ کر کے محتاجوں کو پیسہ دے دیتے تھے. لیکن اب کھال کی قیمت بہت کم ہو گئی 2-3 سال سے، تو مدرسے بھی متاثر، ادارے بھی متاثر اور ایک سوچ میں لوگ پڑ گئے کہ کھال کو کیا کریں. بہت سے لوگوں کے ویڈیو کلپس اور بیانات آئے کہ کھالوں کو کاٹ کر کے زمین میں دفن کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. لیکن ہم اگر سنت کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں تو کھالوں کی نہ قیمت گھٹے گی اور نہ اس کی افادیت میں کمی ہوگی، نہ ہمیں ان کو کاٹ کر کے مٹی میں دفن کرنے کی ضرورت ہوگی. آج کے خطبے میں اصل ہم کو کھال کے بارے میں بیان کرنا ہے، لیکن کھال میں ہاتھ کے ذریعے سے کام ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے کھال کے فائدوں کو بتلایا ہے کہ کھال کے کیا فائدے ہیں. قرآن جس چیز کا فائدہ بتلائے وہ چیز اتنی بیکار نہیں ہو سکتی کہ اس کو کاٹ کر کے زمین میں دفن کر دیا جائے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے مارکیٹ میں کھال کی جگہ پر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو کھال کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہیں، لیکن وہی چیز کھال کی ہوگی، وہی چیز دوسری چیز کی ہوگی تو کھال والے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ کھال کی افادیت اور اس کے اچھے مال ہونے کی وجہ سے ہے. دوسری چیزیں اس میں شائننگ بھی بہت تیز ہے، ہلکا پن بھی اس کے اندر محسوس ہوتا ہے، پھر بھی اس کی قیمت کم ہوتی ہے. کھال والی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. قرآن نے بیان کیا کہ کھال کی یہ فائدے ہیں. ہم نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جانوروں کے کھال سے تمہارے گھروں کو بنایا. جب تم سفر کرتے ہو تو ساتھ میں لے کے چلتے ہو، جب تم ٹھہر جاتے ہو تو خیمہ بنا لیتے ہو. اور اس کے علاوہ بہت سے مفید چیزیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے. جانور کے بال سے، اس کے اون سے تمہارے لیے مفید چیزیں بنائی. مسئلہ یہ ہے کہ خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال ہو، مردہ زندہ کسی بھی جانور کی کھال ہو، آپ اس کو مفید بنا سکتے ہو تو آپ کو استعمال کرنا جائز ہے.
مردہ جانور ہے، اس کی کھال ناپاک ہے، لیکن آپ نے دباغت دے دی، اس کو کلین کر دیا دوا وغیرہ لگا کر کے، تو اب اس کو پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی کام میں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ ہاتھی ہے، ہاتھی کو تو کوئی مارتا نہیں ہوگا، حرام جانور ہے، آپ کو اس کی کھال مل گئی، دباغت دے کے پاک کر لو۔ بہت سے لوگ سانپوں کی کھال کو استعمال کرتے ہیں، سانپ حرام جانور ہے لیکن استعمال کرتے ہیں، اس کی قیمتی چیزیں بنا لی جاتی ہیں۔ تو کسی بھی جانور کی کھال ہو اس کو استعمال کرنا جائز ہے خنزیر کے علاوہ، اور اس کی افادی پہلو ہیں، وہ مفید چیز ہیں۔ اب ہم کو یہاں سوچنا ہے کہ کھال کی قیمتیں گھٹ رہی ہیں، دوسری چیزیں اس کی جگہ پر آ گئیں تو کھال کی قیمت گھٹ گئی تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مفید چیز ہے، اب اس کی قیمت گھٹ گئی تو ہم قیمت ہی کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ قربانی کی کھال کے بارے میں روایتیں آتی ہیں مسند احمد کے اندر، وَلَا تَبِعُوهَا وَاسْتَمْتَعُوا، کھال قربانی کے کھالوں کو مت بیچو، اس کی کھال سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ہم فائدہ اٹھانا جانیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں جانیں گے تو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس کا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ کھال کا تعلق ہاتھ کے فن سے ہے، فن سے ہے۔ آپ کے اندر فن ہے کھال کو صاف کرنے کا تو آپ بہترین چیز اسے تیار کر سکتے ہو۔ ہر شخص، ہر گھر میں لوگ تیار کر سکتے ہیں، کارخانوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی جو دجالی نظام، دجالی سسٹم چل رہا ہے، تمام روزگار کو، تمام چیزوں کو ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا جائے، باقی جو کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، جفا کشی کرنے والے ہیں، ان کو کچھ بھی نہ ملے، وہ اداروں کے محتاج رہ جائیں، خود کچھ نہ کھا سکیں، کچھ نہ کما سکیں، ساری کمائی دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے، منحصر ہو جائے۔ مثلا ابھی کسانوں کا مسئلہ چل رہا ہے، پہلے کسان بیچتے تھے سامان، ٹھیک ہے، اب ایک ادارہ بیچے گا، ایک جگہ بکری ہوگی کہ وہی ریٹ طے کرے گا، اب بیچارے ٹہلتے رہیں۔ تو اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ دولت گردش کرتی تھی لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو ایک تو کھال کی افادیت ہے، دوسری طرف ایک دجالی نظام ہے جو پورے سسٹم کو ہائی جیک کر رہا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں سے روزی کو چھین رہا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کھال کی افادیت جو قرآن نے بتلائی ہے، سنت میں بتلائی گئی، اس کو ہم تسلیم کرائیں، اس کو ہم پیش کریں۔ دوسری چیز، جب ہم کھال کی افادیت کو مان لیں گے، جان لیں گے، سمجھ لیں گے، ہاتھ میں فن آ جائے گا، تو یہ دجالی سسٹم اور اس نظام کو ہم توڑ سکتے ہیں، اس نظام کے توڑنے والے بن جائیں گے۔ دجالی نظام سے لڑنے والے ہر کوئی نہیں ہوں گے، بہت ہی مخلص بندے اللہ کے ہوں گے جو دجال سے لڑیں گے، دجالی طاقتوں سے مقابلہ کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کوئی لشکر ہوگا، یقیناً ہوگا، ہم وہاں جا کے شامل ہو جائیں، ورنہ چپ چاپ گھر میں لیٹے رہیں۔ آپ ایمانی کمزوری کی وجہ سے دجال کے خلاف صف بستہ نہیں ہو سکتے، یا وہ حالات موافق نہیں ہیں، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے دجالی نظام سے ٹکرانے کی کوشش کیجیے۔ کھال ایک مفید چیز ہے، اس کو مفید بنانے کے لیے ایک دوسری چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم نے حدیثیں تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو بہترین روزی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی روزی ہوتی ہے، ہاتھ سے محنت کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے، جو روزی حاصل کرتا ہے، وہ بہترین روزی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کھاتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے جو رافع بن خدیج سے بخاری کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کون سی روزی سب سے زیادہ پاکیزہ روزی ہے، تو فرمایا عمل الید بیدہ، انسان جو اپنے عمل اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے اور پھر روزی حاصل کرتا ہے، وہ سب سے بہترین روزی ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ تجارت کی روزی ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہاتھ۔ اب جہاں جہاں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہوگا وہ تمام روزگار پاکیزہ اور اطیب، سب سے زیادہ نفیس، اللہ کو پسندیدہ ہوں گے۔ ان ہاتھ کے استعمال کرنے میں ایک روایت آتی ہے، ما من مؤمن یغرس غرسا اور یزن زرعا،
کہ کوئی بھی مومن کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس کھیتی سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتا ہے، جانور درندے کھاتے ہیں، تو اس خوراک پر، اس کھانے پر ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں کہ اتنا سویابین پیدا ہو جائے گا، اتنا غلہ پیدا ہو جائے گا، یقیناً یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم کھیت میں اتریں، دانہ ڈالیں، کھیت کی مٹی کو کھودیں، تو سوچیں ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ درندے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، پرندے دانہ کھائیں گے، ہم کو ثواب ملے گا، بغیر محنت کے ہم کو ثواب ملے گا۔ غلہ تو ملنے والا ہی ہے، اس کا پیسہ تو ملنے والا ہی ہے۔ یہ سوچ مسلمانوں کی تھی کہ ہاتھ سے چیزیں ایجاد کریں گے، اس کو صحیح تیار کر کے مارکیٹ میں اتاریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو ثواب ملے گا اور پاکیزہ روزی ہمارے پاس آئے گی۔ اسی جذبے، اسی سوچ کے نتیجے میں مسلمانوں نے جو چیزیں بنائی ہاتھ سے، آج بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور فاتح قومیں جو ہوتی ہیں، جیتی ہوئی جو قومیں ہوتی ہیں، وہ مفتوح قوموں کو جھوٹی کہانیاں پڑھایا کرتی ہیں، جھوٹی داستانیں بتایا کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں بنایا، بالکل بیکار قوم ہے، پنچر چھاپ ہے، اور اپنی چیزیں بتاتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کو پنچر چھاپ کہتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو بیکار کہتے ہیں، ان کو میں بتا دوں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو بتا دوں، 1001 چیزیں مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی آج بھی پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا بھی پڑھے ہوئے ہیں، آپ اٹھا لیجئے کتاب 1100 انوینشن آف مسلم ہیریٹیج، دیکھ لیجئے، یہ کسی مسلمان نے نہیں، کسی مسلم ادارے نے نہیں، کسی مسلم ملک میں کتاب نہیں لکھی گئی، مانچسٹر کے اندر لکھی گئی، اور یورپ نے مانا کہ دنیا میں 1001 چیزیں آج بھی دنیا میں چل رہی ہیں مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی۔ یہ کب ہوا؟ جب مسلمانوں نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ ہاتھ سے بنائی جانے والی چیزیں اور ہاتھ سے حاصل کی ہوئی روزی سب سے زیادہ پاکیزہ روزی ہے، اس لیے بستر پر سونے کے بجائے وہ ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دکان پہ رہتے ہیں، کھیتوں میں رہتے ہیں، کھلیان میں رہتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ انہی روایتوں اور اسی پریکٹیکل کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جنگل میں ڈال دو، لے جا کر کے ریگستان میں ڈال دو، تو وہاں بھی وہ چیزیں ایجاد کر دیں گے اور بس جنگل کو منگل بنا دیں گے، منگل کا سما بنا دیں گے۔ اور ہم نے دیکھا جنگل کے علاقوں میں بھی میں گھوما پھرا رہا ہوں، یہ چائنا کے سامان آتے تھے کچھ الیکٹرک، اس میں تھا کہ چارج نہیں ہو پائے گا۔ ان گاؤں والوں کے پاس جو سائنس لڑکے پڑھتے ہیں یا سائنس لائن میں تو کر سکتے ہیں، لیکن گاؤں والے کچھ بھی نہیں جانتے سائنس، کھرپی جسے کھیت کھودتے ہیں اور یہ داراتی، ان چیزوں سے چھید کر کے اس کو چارجنگ کے لائق بنا دیا انہوں نے، گاؤں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے پوری۔ تو یہ چیزیں جب ہاتھ کے عمل کو ہم اس کی افادیت کو سمجھیں گے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں پنچر چھاپ، اس کے پیچھے ایک تصور ہے۔ تصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں بنائی ہے، ایک سوئی بھی نہیں بنائی ہے۔ دنیا کی سب سے بھد قوم، سب سے گدھا دماغ قوم، چیزوں کے بنانے کے بارے میں ایک بھی سوئی نہیں بنائی ہے۔ کوئی ان سے سوال نہ کر لے تم نے کیا بنا کر کے انسانوں کے دیا ہے۔ مسلمانوں نے تو 1001 چیزیں انسانوں کو دی ہیں، تم نے کیا دیا ہے، کوئی سوال نہ کر لے، اس سوال کو روکنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاتح ہیں، ان کے ہاتھ میں قلمدان ہے، وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، تو اپنے مفتوح قوموں کو، ہاری ہوئی قوموں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ایسی باتیں کہا کرتے ہیں۔ ہاتھ سے پنجر بنانا ہاتھ کی چیز ہے، یہ حلال چیز ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکہ زنی نہیں ہے، فساد دنگا نہیں ہے، لیکن ان کو رسوا کرنا ہے۔ جتنے بھی پیشہ کرنے والے اس ملک کے اندر 6743 لوگ، سب کو ذلیل کیا۔ چمڑے کا کام کرنے والوں کو الٹا سیدھا بولا، اور سڑکیں صاف کرنے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو الٹا سیدھا بولا، ہر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے کہ ہمارے غلام بھی بنے رہیں اور محنت سے جو کمائی کر رہے ہیں اس میں بھی شرمندگی محسوس کریں اور ذہنی طور پر نیچ اور ذلیل ہو جائیں، اس لیے ایسے جملے بولتے ہیں۔ ہمیں فوراً جواب دینا ہے کہ دنیا کی سب سے بد قوم ہے، ایک سوئی بھی اس نے بنائی ہے، پنچر بنانا فخر کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے ہاتھ سے بنا کر کے چیزیں کھاؤ گے تو یہ سب سے پاکیزہ روزی ہوگی۔ ہم چوری نہیں کرتے ہیں، ڈاکہ نہیں کرتے ہیں، ہم دنگا جیوی نہیں ہیں۔
کہ دنگے پر دماغ رکھتے ہوئے کہ دنگا کر دے کسی کی دکان لوٹ لیں گے، کسی کے کاروبار کو ٹھپ کر دیں گے اور پھر اپنے پیٹ پالیں گے۔ دنگا جیوی نہیں ہے، جیسے ایک ذمہ دار نے کہا پردرشن جیوی پرجاتی پیدا ہو گئی، ایسے دنگا جیوی ہے، یہ دنگا جیوی ایسا کہتے ہیں۔ مسلمان کو ان دنگا جیویوں کے جملے سے شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے، اپنے نبی کی تعلیم پر فخر کرنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بہت سارا کام کرتے تھے۔ میں لسٹ لکھ کر کے لایا تھا، پہلے بتا چکا ہوں۔ بات ہم کو کھال کے بارے میں کرنی ہے۔ کھال کی قیمت گھٹ رہی ہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو گھٹ رہی ہے ایک نظام کے تحت گھٹ رہی ہے۔ اصل اہل ایمان کو روزگار سے محروم کرنا ہے اور دجالی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے۔ جو پھٹ کر کام کرنے والے ہیں ان سب کو کسی دوسرے کے ماتحت بنانا ہے۔ ہم وہاں بندھ گئے تو مجبور ہو گئے۔ اگر ہاتھ سے کام کرنا سیکھ لیں، کھالوں کو صاف کرنا سیکھ لیں، کھالوں کو استعمالی بنانا سیکھ لیں تو فوراً مارکیٹ میں کھال کی ریٹ بھی بڑھ جائے گی، کھال کی مصنوعات کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اور یہ دجالی سسٹم کھڑا ہو گیا ہے اس سسٹم پہ بھی چوٹ پہنچے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کھال کو استعمال کرنا سیکھے۔ ہم نے روایت تلاوت کی، خاص طور قربانی کی کھال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے مشکیزے بنا لو، اس کی چھلنی سوپ جس میں صاف کرتے ہیں بنا لو، اور اس کے جراب بنا لو، اس کے تھیلی بنا لو، بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور قرآن میں جو آیت آئی کہ سفر میں تمہارے کام آتا ہے، تو پہلے کارواں چلتے تھے، پیدل لوگ چلتے تھے، اونٹوں پہ چلتے تھے۔ آج بھی جو لوگ ٹرک اور لانگ روٹ پہ سفر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس آیت کی افادیت پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ ٹرک کے اوپر ڈھکنے کے لیے اس کو استعمال کر لیجئے، زمین پہ بچھا کے استعمال کر لیجئے۔ اور ایک پروگرام میں گیا لکھنؤ میں، تو وہاں ہم کو ایک چھلا ملا، جتنے علماء تھے ان کو چھلا ملا تھا۔ اس چھلے میں چھوٹا سا لیدر لگا ہوا تھا، اس پہ سارا ایڈریس لکھا تھا، خوبصورت۔ آج تک 3 سال سے میں نے اس چھلے کو بچا کے رکھا، اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اللہ نے بتلایا کہ کھال ایک مفید چیز ہے، اس کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو غور کریں۔ سیٹ کا کور بنانا سنت سے ثابت، زین بنانا سنت سے ثابت، کور جھولا بنانا سنت سے ثابت، مشکیزہ بنانا سنت سے ثابت، ڈول بنانا سنت سے ثابت، جوتا بنانا سنت سے ثابت، چادر بنانا سنت سے ثابت، ڈھکنے کے لیے اوپر شیڈ کے طور پر استعمال کرنا سنت سے ثابت، زمین پہ بچھانے کے لیے خال کو استعمال کرنا سنت سے ثابت۔ ایک سانس میں ہم نے اتنی باتیں بتا دی جو سنت سے ثابت ہے خال کو استعمال کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کن کن چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں ہر مسلمان غور کرے۔ اس کے بعد جو مسلمان کھال کے بارے میں جانتے ہیں وہ ویڈیو کلپس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں کہ کھال کو کس طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نیچے قالین بچھی ہوئی ہے، اگر کھال کو اچھی طرح صاف کر لیں، لال پیلے جو رنگ کے کھال ہوتے ہیں تو اس کے بعد کھال کی صفائی ہوتی، بال نہیں گرتے ہیں، اس کو بچھا دیجیے، اس قالین کو بچھا دیجیے۔ وہ جو بال کے ساتھ کھال زمین پہ بچھی ہوئی ہوگی اس سے 1,00,000 درجہ اچھی اور خوبصورت لگے گی۔ تکیے کا غلاف بنا سکتے ہیں، پلنگ پوش بنا سکتے ہیں، گاڑی کو ڈھکنے کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو، قرآن کے اعلان کو سامنے رکھیں گے۔ قرآن نے کہا کھال مفید چیز ہے، اللہ کے نبی کہا، نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ کو استعمال کرو اور ہاتھ سے چیزیں ایجاد کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اب ہم چمڑے کا کام کریں گے تو لوگ چمار کہہ دیں گے۔ ہم نے بتایا چمار کہنے والے اور رسوا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دنیا کی سب سے بد اور نیچ اور ذلیل دنگا جیوی قوم ہے جو دنگا کر کے کھاتی ہے، ایک چیز بھی جس نے نہیں ایجاد کی ہے لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو ہم کو ان دنگا جیویوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جو لوگ کھال کا کام کرتے ہیں ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ ویڈیو کلپس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ اور واقف کریں کہ کھال کو کیسے صاف اور کلین کیا جاتا ہے، کیا کیا کیمیکل لگتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور اس کے بعد کھال سے کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس کے ذریعے لوگوں کو بتلائیں۔ اور ہر مسلمان کوشش کرے کہ اپنی کھال کو ہم استعمال میں لائیں گے، گھر کے استعمال میں لائیں گے۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے، کھال کو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، کوئی بھی ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کھال کی ایک اچھی چیز بنا لی، تکیے کا غلاف بنا لیا، کور بنا دیا، گاڑی ڈھکنے کی چیز بنا دی، تو آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔
مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. جب وہ پیسے میں کنورٹ ہوتا ہے تو پیسہ صرف غریب کے پاس جائے گا, لیکن جب تک کھال پیسے میں نہیں تبدیل کرتے ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ قربانی کے کھال کو گھر میں استعمال کرنا افضل ہے, اس لیے کھال کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. جانکار لوگ کھالوں کو استعمال کرنے کے لیے ویڈیو کلپ بنائیں, کھالوں کو صاف کرنے کا طریقہ بس بنائیں. اس سے کیا ہوگا, دجالی نظام سے ٹکرائیں گے ہم, پہلی بات. دوسری بات, ہمارے ہاتھ میں روزگار آئے گی. تیسری بات, کھالوں کی جو قیمتیں گھٹ رہی ہیں, ادارے خسارے میں چل رہے ہیں, ادارے بند ہونے کے کگار پہ پہنچ گئے, وہ ان تمام اداروں کو زندگی ملے